ہمارا عقیدہ انبیاء اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا او جی نظریہ تو آپ کا یہ ہے انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں، ادھر آپ کہتے ہو بیت المقدس میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، سوال سمجھنا۔ کہتے ہیں اگر بیت المقدس میں انبیاء تھے تو بتاؤ قبروں میں کون تھے؟ اگر قبروں میں خود نبی تھے تو بتاؤ بیت المقدس میں کون تھے؟ میں نے کہا جو قبروں میں وہی بیت المقدس میں تھے۔ کہتا ہے بیت المقدس میں بھی ہیں قبروں میں بھی ہیں، یہ بات کیسے ہے؟ میں نے کہا بات یوں نہیں ہے، جس نے سوال کیا وہ اٹک کا رہنے والا تھا، مجھ سے ٹیلی فون پہ پوچھا۔ میں نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ مجھے کہتے اٹک میں۔ میں نے کہا کہاں پڑھتے ہو؟ کہتے راول پنڈی۔ میں نے کہا سچ بولو جھوٹ نہ بولو۔ مجھے کہتے جی سچ ہے۔ میں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ مجھے کہتے سچ ہے۔ میں نے کہا جھوٹ ہے۔ مجھے کہتے جی وہ کیسے؟ میں نے کہا جب رہتا اٹک میں ہے تو پنڈی میں کیسے پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جی رہتا اٹک میں ہو، پنڈی پڑھنے کے لیے آتا ہو۔ میں نے کہا وہ رہتے قبروں میں ہیں، بیت المقدس حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اگر آپ حضرات رائے گنج میں پھر رہے ہوں، سرگودے والوں سے پوچھو بھائی تو کہاں رہتا ہے؟ وہ کیا کہے گا رائے گنج؟ بولو کیا کہاں رہتا ہے؟ اور اسے کو تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے میں سرگودے رہتا ہوں پھر تو رائے گنج رہے۔ وہ کہے گا نہیں میں رہتا سرگودہ ہوں، یہاں اجتماع کے لیے آیا ہوں۔ انبیاء رہتے قبروں میں ہیں، وہ حضور کے پیچھے نماز کے لیے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں، توجہ، انبیاء قبروں میں زندہ۔ ہمارا نظریہ ہے انبیاء کو قبروں میں رزق بھی ملتا ہے، انبیاء کو قبروں میں رزق بھی، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا اگر نماز پڑھتے ہیں تو وضو کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا صحابہ نے غسل کرایا تھا۔ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا غسل سے وضو ہو جاتا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وضو کا کرنا تو ثابت، ٹوٹنا تو بتا دے، کرنا ہم بتاتے ہیں۔ جب وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے تو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہو جی انبیاء کو قبر میں رزق ملتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ قضائے حاجت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تبلیغ والے بد دعائیں نہیں دیتے، خدا تجھے ہدایت دے، جنت میں جگہ دے، تو جنت میں کھائے اور پیے گا۔ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا پیشاب کے لیے جہنم میں جائے گا؟ مجھے کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کہاں جائے گا؟ کہتے جنت میں پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، انہیں یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ان کی یہ جنت۔ ہم نے کہا تجھے وہاں نہیں ہے، انہیں یہاں نہیں ہے، تیری وہ جنت ان کی یہ جنت۔ ایسے ہے یا نہیں؟ توجہ، مجھے کہتے ہیں یہ جنت۔ میں نے کہا جی ہاں۔ ہو جی میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا دلیل لا۔ کہتے ہیں بخاری میں روایت ہے حضور تشریف لائے مدینہ منورہ، ادھر دیکھیں، مدینہ منورہ تشریف لائے، یہ جگہ کھودی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اندر سے مشرک کی ہڈی نکل آئی۔ اگر یہ جنت ہوتی تو جنت میں مشرک کی ہڈیاں نہیں ہوتی۔ میں نے کہا میں جواب دینے لگا ہوں، حضرت آدم کو پیدا کیا، خدا نے کہا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو۔ میں نے کہا سب نے کیا الا ابلیسا، ابلیس نے نہیں کیا، ابا انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافر ہو گیا۔ میں نے کہا ابلیس کہاں تھا؟ کہتے جنت میں۔ میں نے کہا تو کہتے مشرک کی ہڈی جنت میں کیسے؟ مجھے بتا ابلیس جیسا کافر جنت میں کیسے ہوگا؟ جی قرآن آگے بڑھے۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ کہتے قرآن میں اخرج، خدا نے نکال دیا۔ میں نے کہا بخاری آگے بڑھے، اس میں نوبشت ان کی ہڈیوں کو نکال دیا۔ ابلیس وہاں تھا، خدا نے نکالا، مشرک کی ہڈی یہاں تھی، مصطفیٰ نے نکالا۔ یہ بھی جنت اور وہ بھی جنت۔
بھی مانتے ہیں حدیث بھی مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ آپ محسوس نہ فرمایا کریں، المیہ ہمارا یہ ہے، ہم نے عوام میں عقائد کو بیان کیا نہیں ہے۔ اب دیکھیں میں عقیدہ بتا رہا ہوں، میں نے مخالف پہ تنقید کی ہے؟ میں نے کوئی فتویٰ دیا؟ میں اپنا عقیدہ بھی نہ بیان کروں۔ مسجد میری ہے اور میری مسجد میں سننے والا بھی میرا ہے، کہا مولانا صاحب مسجد بھی آپ کی، سامعین بھی آپ کے، ہم آپ کے، آپ ہمارے، ہمارا عقیدہ ہماری مسجد میں ہمیں نہ بتانا۔ اچھا پھر کہاں بتائیں؟ آپ مجھے یہ تو کہہ سکتے ہیں تنقید نہ کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں گندی زبان استعمال نہ کریں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں فتوے نہ لگائیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں مولانا گالیاں نہ دیں، سب مجھے آپ بات سمجھائیں۔ نہ میں گالیاں دیتا ہوں، نہ میں فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں تنقید کرتا ہوں، نہ میں کسی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔